وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ البقرہ کی 100 آیات ہم نے پڑھنی ہے. آج آیت نمبر 101 پڑھیں گے. اور لما جب جاء آیا تشریف لایا ہم ان کے پاس رسول من سے عندی پاس اللہ کے مصدق تصدیق کرنے والا لی اس کی ماں جو مع ساتھ ان کے نبدا پھینک دیا فریق گروہ نے من سے الذین وہ لوگ اوتو جو دیے گئے الکتاب کتاب اللہ کی وراء پیچھے ظہوری پشتوں ہم ان کے کأن گویا بے شک ہم وہ لا نہیں یعلمون وہ سب جانتے. اور لما جب جاء آیا ہم ان کے پاس رسول من سے عندی پاس اللہ کے مصدق تصدیق کرنے والا لی اس کی ماں جو مع ساتھ ہم ان کے نبدا پھینک دیا فریق گروہ نے جماعت نے من سے الذین وہ لوگ اوتو جو دیے گئے الکتاب کتاب اللہ کی وراء پیچھے ظہوری پشتوں ہم ان کے کأن گویا کہ ہم وہ لا نہیں یعلمون وہ سب جانتے. ولما جاءہم اور جب کبھی ان کے پاس تشریف لایا رسول ایک رسول من عند اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم جو کہ تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھی. نبذ فریق تو ایک گروہ نے پھینک دیا من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی کتاب والے اہل کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون وہ نہیں جانتے. ولما جاءہم رسول اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول آیا من عند اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا نبذ فریق تو ایک گروہ نے پھینک دیا من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنے پشتوں کے پیچھے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ نہیں جانتے. یہود کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر پھر سے تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم ان کے پاس جب کبھی بھی کوئی رسول آیا اور وہ ایسا رسول جو کہ ان کی
کتاب جو ان پر نازل کی گئی تورات، اس کی تصدیق کرنے والا تھا کہ یہ کتاب سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کو مان لو، اسے تسلیم کر لو، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، وہ اس کی تصدیق کرتا تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اب جو اہل کتاب تھے ان میں سے ایک جماعت نے اسے پس پشت ڈال دیا، اپنے پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ، کسے؟ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کے بعد جتنے بھی آنے والی انبیاء تھے انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی کہ یہ پیغمبر سچے تھے، تورات کی بھی تصدیق کی کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری جو ہے وہ آیات بینات جو ہیں وہ عطا کی ہیں، جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ خود ان کی کتاب جو ہے تورات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد بھی موجود ہے کہ جب نبی علیہ السلام آ جائیں تو آپ نے ایمان لے کر آنا ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی؟ انہوں نے ہمیشہ ہی جو بھی عہد کیا، جو بھی انہوں نے عہد کیا وہ عہد شکنی ہی انہوں نے کی، اور ان کے گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان کے پاس تمام قسم کے معجزات ان کے سامنے ظاہر ہونے کے باوجود، معجزات ان کے سامنے آ گئے، انہوں نے دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نہ تو ان معجزات کو اور نہ ہی ان پیغمبروں کو تسلیم کیا، حتیٰ کہ انہیں اس بات کا بھی علم ہو گیا، جیسے کہ ہم پچھلی آیت میں پڑھائے ہیں کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے کہ کسی اللہ کے رسول، کسی پیغمبر کے علاوہ ان سوالوں کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جب سوالوں کے جواب مل گئے، اب نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے ہی جبریل علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فلما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، کوئی رسول بھی ان کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا جب ان کے پاس آتا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ کی اس کتاب کو پس پشت اپنے پشتوں کے پیچھے جو ہے وہ چھوڑ دیتے، پھینک دیتے، کأنہم لا یعلمون، اور ایسے کرتے جیسے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ جانتے ہی نہ تھے اس کے بارے میں، حالانکہ انہیں تورات کے اندر بھی بتایا گیا، دیگر انبیاء علیہ السلام ہے انہوں نے بھی بتایا، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی کہ ایک پیغمبر کہ جو کہ میرے بعد آنے والا ہے، سورہ صف کے اندر اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تصدیق فرمائی، اور ان سب کی تصدیق کرنے والا یہ قرآن ہے، اور ان کے بھی صحائف جو ہیں وہ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے شاہد ہیں، ان کی کتابیں قرآن کی شاہد ہیں، اور ان کے انبیاء نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں دیتے رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے آ کر ان سبھی کی تصدیق کی ہے کہ وہ انبیاء تھے، وہ پیغمبر تھے، اور قرآن نے انہیں انبیاء تھا۔
لیکن انہوں نے کبھی بھی انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ان کے خلاف گئے، نافرمانیاں کی، حتیٰ کہ عذاب ان پر آتے رہے، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو کبھی نہ سنے۔ اور آج بھی وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن انہیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ دنیا کا جو قانون ہے وہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم کسی قانون کو نہیں مانتے۔ نہ انہوں نے بچوں کو معاف کیا، نہ بوڑھوں کو معاف کیا، نہ عوام الناس کو معاف کیا، سبھی کو قتل کیے جا رہے ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ ایسی غلیظ ترین قوم ہے، اتنی بدبخت قوم ہے، اور اتنی اللہ رب العزت کی لعنتیں ان پر جو ہے وہ برسی ہیں، اور اتنے عذاب ان پر آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میں قیامت تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص بھیج کر اس کے ذریعے سے انہیں ذلیل و رسوا کرتا رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ انہیں پھر سے ذلیل و رسوا کیا۔ قرآن بڑا پڑا ہے یہود کے بارے میں، یہودیوں نے یہ کیا، یہودیوں نے وہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام طرح سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ یہود کے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔